ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے ساتھ ہی ایسے لوگ سامنے آئے کہ جن میں سے کچھ لوگوں نے علی اعلان نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کا اعلان کیا اور حضور اکرم علیہ السلام کا واضح انکار کر کے اپنے آپ کو دشمنان اسلام اور دشمنان نبی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کی الفت کا دم بھرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یقیناً ایک جو کھلا دشمن ہو اس سے بچنا کسی بھی مسلمان کے لیے آسان ہے کہ کھلے دشمن کی شناخت کرنا نہایت آسان کام ہے، لیکن ایسا شخص کہ جو اسی دین کا لبادہ اوڑھ کر، اسی دین سے وابستگی کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، نمازیں ادا کرتا یا عبادات ادا کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی اس دین میں، ان کے دل و دماغ میں اس دین کے حوالے سے، حضور کی ذات کے حوالے سے یا خالق کائنات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے اعتراضات کے ذریعے، تو یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے کسی بھی ایسے دشمن سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ اعتراض دین پر دشمن بھی کرتا ہے، اور دین پر اعتراض ایک وہ شخص بھی کرتا ہے کہ جس کا نام مسلمانوں والا ہو اور جو اس نام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو۔ دشمن کے اعتراض کا جواب یقیناً بڑی سختی کے ساتھ دیا جاتا ہے، جس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، اور جس نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، اپنے آپ کو مذہب اسلام کا ماننے والا کہلاتا ہو، وہ جب دین پر اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا انداز بھی الگ ہوتا ہے اور اس کے جواب کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، اور اس اعتراض و جواب کے اس طریقے کے ذریعے جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں دین کے بارے میں شک پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی ذات پر ابو جہل نے بھی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جب نبی کریم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو ابو جہل کا انداز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دشمنوں والا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل جب حاضر ہوا تو حاضر ہو کر اس نے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ ابو جہل جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہو کر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی ہے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی قسم کا کوئی سفر نہیں کیا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل کا جو انداز تھا وہ انداز بڑا ہی کمزور اور بڑا ہی مدافعانہ انداز تھا کہ وہ آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ تم اپنے جس نبی کو مانتے ہو، تمہارے جس دوست نے نبوت کا اعلان کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں رات کے اس حصے میں، مختصر سے حصے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر ہو جائے؟ یہ ایک شک پیدا کرنے کا انداز تھا
کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل نے جس انداز کو اختیار کیا، اس انداز کو اختیار کرنے کے باوجود آگے یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کا ایمان نہایت ہی کامل و اکمل تھا، اور نبی کریم علیہ السلام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد نہایت ہی مضبوط تھا۔ تو ابو جہل اپنے اس انداز کے باوجود یہ شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہ ڈال سکا۔ یہ شک پیدا کرنے کا سلسلہ یہ آج تک قائم ہے۔ اسے ہم الحاد کا نام دیں، اسے ہم لبرل کا نام دیں، اسے ہم ایتھزم کا نام دیں، اسے ہم مستشرقین کا نام دیں، آپ اسے کسی بھی کیٹیگری سے یاد کر لیں، اسے کوئی بھی ٹائٹل دے دیں، ان سب کا مقصد ایک ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ان سب کو جو بھی نام دے دیا جائے، ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی ذات کے حوالے سے اور اسلامی احکام و تعلیمات کے حوالے سے شک پیدا کریں، کیونکہ یہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان سے کہیں کہ تم کلمہ چھوڑ دو تو مسلمان قتل کر دے گا لیکن کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کسی مسلمان سے کہیں کہ تمہارا نبی معاذ اللہ جھوٹا ہے تو مسلمان ایسے شخص کو قتل کرنا پسند کرے گا لیکن ایسے شخص کی باتوں پر اعتماد کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے بڑا ہی دل فریب انداز اختیار کیا گیا، اور دل فریب انداز کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا گیا۔ عیسائی مورخین نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا، اسلامی تعلیمات کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر اسلامی تعلیمات پر اور دین اسلام پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ اب جو کتابیں لکھی گئی ان کی ابتدا میں بڑا ہی زبردست قسم کا دل فریب انداز تھا کہ اسلام کی شان بیان کی گئی، اسلام کی فضیلت بیان کی گئی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے روشن پہلو لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے، حضور کی تعریف کی گئی، آپ علیہ السلام کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیا گیا۔ یہ وہ پہلا اسٹیپ تھا کہ جس کے ذریعے مسلمان ان چیزوں کو پڑھ کے ان لوگوں پر اعتماد کریں کہ یہ ہمارے دین کے ساتھ مخلص ہیں اس لیے یہ ہمارے دین کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کے ساتھ مخلص ہیں اس لیے یہ ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ روایات کو گڑھا، کچھ روایات ایسی کہ جو علماء کرام نے جنہیں موضوع قرار دیا، یعنی جھوٹی روایات اور جھوٹی احادیث قرار دیا، کچھ ان روایات کو لیا، کچھ نہایت ہی ضعیف روایات کو لیا، اور ان تمام روایات، ان تمام جھوٹی احادیث کا ایک ملغوبہ بنا کر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ کوشش یہ نہیں تھی کہ براہ راست اعتراض ہو، کوشش یہ کہ الفاظ میں ایسا ہیر پھیر کیا گیا کہ مسلمان کی نظر میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا درست ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایسے تراجم قرآن کی بھرمار ہے ہمارے یہاں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کو ووجدہ کا ضالًا فہدی کا ترجمہ جب کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کو گمراہ پایا تو راستہ دکھایا، تو گویا کہ یہ ثابت کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ پہلے گمراہ تھے، اور نام کیا دیا گیا کہ یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہ وہ پیٹرن تھا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ ایک مسلمان کو بتایا گیا کہ دین اسلام کسی بھی طور پر بندوں کی مصالح، بندوں کی آسانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام نہایت ہی سختی کا دین ہے، اسلام نہایت ہی جبر کا دین ہے، اسلام نہایت ہی زبردستی منوانے کا دین ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں رب نے فرما دیا کہ جب تک میرا کلمہ کوئی نہ پڑھے تب تک لوگوں سے جنگ کرتے رہو۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے ذہن میں بٹھا دی گئی، جہاد کے تصور کو مسخ کر دیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح لایا گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت کے ایک پہلو کو دو انداز میں بیان کرتا ہوں، اور فرق آپ خود ہی سمجھیں کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں حضور کی ذات کے حوالے سے شک پیدا کیے جاتے ہیں۔
آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں پہلو نبی کریم علیہ السلام کا تعدد ازدواج ہے، یعنی کثرت سے نکاح کرنا، یہ حضور کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اس نمایاں پہلو کو جب صحیح العقیدہ مصنفین نے لکھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے محتاط قسم کے الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے یہ واضح لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیاسی اور مذہبی حکمتوں کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے نکاح فرمائے، اور یہی حقیقت ہے۔ لیکن جب ایک مستشرق نے، ایک ملحد نے، ایک ایسے شخص نے کہ جس کا مقصد ہمارے دلوں میں حضور کی سیرت کو داغدار کرنا تھا، اس نے جب حضور کی اس سیرت کے اس پہلو کو ہائی لائٹ کیا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بڑھاپے میں آ کر بہت سے نکاح کیے۔ اب ذرا سوچیں کہ ان دونوں الفاظ میں کتنا فرق ہے کہ ایک جگہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور پر اعتماد میں اضافہ ہو، اور دوسری طرف سیرت کا یہی پہلو ہے، بیان حضور کی سیرت کی جا رہی ہے، کتاب کا نام نبی کریم علیہ السلام کی عظمت ہے، لیکن ان میں الفاظ اس طرح کے استعمال کیے گئے کہ ایک مسلمان ان الفاظ کو پڑھ کے اس کے دل میں حضور کی سیرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو۔ اور یہ وہ ملحدین کا یہ وہ کام ہے، لبرلز کا یہ وہ کام ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں نہایت ہی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان مستشرقین کی کتابیں ضرور پڑھتا ہے، اسے علماء دین کی کتابوں کے نام پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں، اسے ایک غیر مسلم کی اسلام کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں کا ضرور پتہ ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ تمام تر لٹریچر دین اسلام کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا، یہ تمام کا تمام لٹریچر انگلش میں موجود ہے، اور ایک پڑھا لکھا طبقہ ہمارے ہاں وہ انگلش کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنی زبان، اپنی مادری زبان اور اپنی مذہبی یعنی عربی زبان اس سے ناواقف ہو کر ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انگلش لٹریچر کو پڑھنا پسند کرتا ہے۔ اور وہاں بھی چونکہ باہر کی یونیورسٹیز کا ایک رعب ہمارے دلوں پر قائم کیا گیا، باہر کی تعلیم و تربیت کا ایک ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر سکہ بٹھایا گیا، تو ہمارے یہاں نوجوان نسل پڑھتی بھی ایسے ہی پروفیسرز کو ہے کہ جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ باہر دیگر یونیورسٹیز اور دیگر ممالک کی اعلیٰ یونیورسٹیز میں پروفیسرز یا لیکچرز کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور تو یہ وہ چیز، یہ وہ آسانی کا ذریعہ بنی کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ یہ تو بہرحال وہ طبقہ تھا کہ جن کے نام عیسائیوں والے تھے، جن کے نام یہودیوں والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اس قسم کی، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کی شکوک و شبہات پر مبنی باتیں کی۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک کام مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھانے والے لیکچررز اور پڑھانے والے جو پروفیسرز ہیں، یہ جب اس سوچ سے متاثر ہوئے اور مغربی اس سوچ سے، وہ سوچ جب ان کے ذہنوں میں جگہ بنا گئی، تو انہوں نے اپنے سے پڑھنے والوں کے دلوں میں اس سوچ کو بٹھا دیا۔ اب جب یہ سوچ اور یہ فکر ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئی کہ جو عام ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے کالجز سے پڑھ کے نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے، تو اس نوجوان نسل کا نام بھی مسلمان والا تھا، یہ پیدا بھی مسلمان گھروں میں ہوئی، یہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے رہے، یہ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن یہ بات کیا کرتے ہیں؟ بات ان الفاظ میں کریں گے کہ جن الفاظ میں ان کے برابر کے لوگوں میں سیرت طیبہ کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکیں۔ اور یہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہمارے معاشرے میں ایک زہر سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ یہ زہر آ کہاں سے رہا، لیکن یہ تمام تر زہر ہمارے ہاں ایسے پروفیسرز، ایسے لیکچررز اور ایسے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے نام نہاد دانشور ہمارے معاشرے میں یہ زہر ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن کا دینی تعلیمات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ خود ساختہ مبلغ، خود ساختہ اسکالرز اور خود ساختہ موٹیویشنل اسپیکرز اپنے آپ کو ظاہر کر کے دین اسلام کی روح کے ساتھ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ نوجوان نسل دین اسلام سے بیزار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آج کے نوجوان نسل کو اگر ہم دکھائیں، آج کے نوجوان نسل کے سامنے اس قسم کی جو باتیں کی جائیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، یہ ہر مسلمان کا ذہن اور ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو رب کائنات کل بروز قیامت سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز عبادات میں، نماز کے بارے میں ہوگا، یہ ہم سارے مسلمانوں کا یقین۔ لیکن لبرلز نے اس نماز کو بندے اور اس کے خالق کے درمیان کا معاملہ بتا دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا اور خدا کا معاملہ، کسی اور کو تمہیں اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اجازت ہے، کسی اور کو تمہاری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی اجازت نہیں،
یہ تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے، پڑھو نہ پڑھو تم جانو اور تمہارا خدا جانو۔ اور یہ وہ تصور تھا کہ جس نے نوجوان نسل کو مسجدوں سے دور کر دیا۔ پھر ہمارے یہاں چونکہ دین اسلام کے خلاف براہ راست کوئی بات کرنا ایک اپنے لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کے مترادف ہے، تو پھر کیا کیا گیا کہ سب سے پہلے ہماری اس نسل کو سب سے پہلے دین اسلام کی تعلیمات بتانے والے لوگوں سے دور کیا گیا۔ ہمارے یہاں مذہبی طبقے کو ایک دقیانوس طبقہ بتایا گیا، ایک پرانے خیالات کا مالک ایک طبقہ بتایا گیا، اور پرانے خیالات کا مالک، پرانے فرسودہ خیالات کا مالک، فرسودہ سوچ کا مالک، 14 صدیاں پہلے کی باتیں کرنے والے لوگ بتا کر نوجوان نسل کو جدت کے نام پر علماء سے دور کیا گیا۔ اور جب یہ علماء سے دور ہوئے، ان کا کنیکشن علماء سے کٹا، تو پھر ان کے لیے بڑا آسان ہوا کہ اس نوجوان نسل کو دانشور طبقے کے نام پر آ کر اپنے آپ کو خود ساختہ اسکالرز بتا کر اس نوجوان نسل کو اپنے چنگل میں پھنسا دیا جائے۔ اور یہ وہ ایک ترتیب وار، ایک مرحلہ وار یہ وہ سلسلہ چلا کہ آج کی نوجوان نسل دین کا نام تو لیتی ہے، دین سے وابستگی کا اظہار تو کرتی ہے، ایک مہینے میں آ کر اللہ کی عبادت تو کر لیتی ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو اپلائی کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ نوجوان نسل عادی ہو چکی ہے ایسی سوچ اور ایسی فکر کی کہ جو انہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے جاوید احمد غامدی اور دیگر اس قسم کے، اور بالخصوص یہ جہلمی مرزا انجینئر، اس قسم کے لوگوں نے پڑھے لکھے طبقے کو اپنی جانب کھینچنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں ہم نے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے، جب یہ اس راستے پر جانے لگے تو ہمارے والدین نے ان پر کسی قسم کی روک نہیں لگائی، والدین نے ایک کھلی چھوٹ دے دی، کسی قسم کی ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کس کے ساتھ پڑھنا، کس سے پڑھنا اور کس کو سنا جا رہا۔ والدین کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہمارا بچہ دین کا نام لے رہا ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ دین کا نام کس زاویے میں لے رہا ہے۔ والدین کے لیے یہی کافی تھا کہ بچہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ سیرت کی بات کس پیرائے میں کر رہا ہے۔ یہ جاننا ضروری تھا کہ سیرت کی بات کس حوالے سے کی جا رہی ہے، یہ جاننا ضروری تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ نظریہ فکر کو اور کسی بھی طور پر اپنے آپ کو یہ واضح کرنا والدین کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ سمجھیں اور وہ یہ سوچیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو اولادیں ہیں، وہ دین کو کس شخص کی نظریے سے دیکھ رہی ہے، وہ دین کو کس حوالے سے لوگوں کے سامنے پرکھ رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ والدین نے اس قسم کی کوئی سوچ یا اس قسم کی کسی فکر کا سامنا نہیں کیا، نہ اس سوچ کو انہوں نے پروان چڑھایا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج کا نوجوان دین اسلام سے حد درجے کی حد تک بیزاری کا شکار ہے۔ اور جہاں علماء کی بات آ جائے تو علماء کو ایک پرانے درجے کا، ایک انتہائی گرے ہوئے درجے کا ایک انسان سمجھ کر اور طبقہ سمجھ کر اس سے دوری کو اختیار کرنا ایک آج کا نوجوان اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ آج کا نوجوان سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے ساتھ کہ جو دین کی بات کریں اور دین کے نام پر لوگوں کو ورغلائیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ لیکن ایک جبہ امامہ پہنا ہوا شخص کہ جس کے چہرے پر نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی، آپ کی سنت موجود ہو، ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا بھی اسے اپنے لیے توہین نظر آتی ہے۔ یہ نظریہ ہمارے ہاں محض ایسا نہیں کہ یہ اچانک سے ہمارے ہاں پیدا کیا گیا، یہ سوچ ایسی نہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان سو کر اٹھے اور صبح جب بیدار ہوئے تو ان کے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا کر دی گئی تھی یا بٹھا دی گئی تھی۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں یہ سوچ آہستہ آہستہ پروان چڑھائی گئی، اور آج یہ سوچ خطرناک حد تک پروان چڑھ چکی، اس خطرناک حد تک پروان چڑھ چکی ہے کہ آج اگر اس سوچ کو ہم نے روکنے کا کوئی سامان نہ کیا، ہم نے اگر اپنے خاندانوں میں سے لوگوں کو عالم بننے کے لیے تیار نہ کیا، اگر ہم نے اپنے خاندان میں سے کسی شخص کو اس سوچ اور اس فکر کا مقابلہ کرنے والا نہ بنایا، تو یاد رکھیں کہ آج نہ صحیح، آج سے 5 سال بعد نہ صحیح، لیکن آج سے 20-25 سال کے بعد یہ ممکن ہے، اور یقیناً کوئی 90% ممکن ہے کہ ہماری نوجوان نسل ساری کی ساری لادینیت کی طرف نہ چلی جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آج ہم نے اس بات کی فکر نہ کی کہ ہم الحاد سے، ہم لبرل سے، ہم ان مستشرقین سے اپنی اس نسل کو بچا سکیں اور بچانے کی ہم نے آج کوشش نہ کی، تو کل کو یہی نسل، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کل کو یہی نسل ہماری قبروں پر لات مار کر کہے گی، اور یہ کہے گی، قبروں پر لات بھی مارے گی اور ساتھ میں یہ بھی کہے گی کہ تم تو بڑے گمراہ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی گمراہی میں گزار دی۔ ذرا سوچیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کس زاویے پر لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجب بات ہے
ایک ہمارے ہاں ایک عجب قسم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو ہم دین اسلام کا نام لینے والوں سے نہیں سیکھتے، ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنانے والوں سے اسلامی تعلیمات نہیں سیکھتے۔ مذہبی طبقے سے نفرت جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی، ہم اس نفرت کی بنیاد پر ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر یا اور کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر دین کی تعلیمات کو سرچ کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم نے جو دین پڑھنا یا سیکھنا تھا وہ ہمارا فرض پورا ہو چکا۔ تو ذرا بتائیں کہ وہ لوگ پاگل ہیں، ان لوگوں کے دماغ کیا، ان لوگوں کے عقلیں کیا گھاس چرنے چلی گئیں کہ جو اپنی اولادوں کو 10 سال، 12 سال، 15 سال مدارس میں داخل کر کے دین اسلام کی تعلیم اور دین اسلام کی سمجھ بوجھ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ ایک مکمل سسٹم جو حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے لیے ایک مکمل سلیبس بنایا جائے اور اس سلیبس کو حاصل کر کے سلیبس کو پڑھ کے دین اسلام کی حفاظت کی کوشش کی جائے؟ کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب دیا ہوا وہ سلیبس اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترتیب دیے ہوئے وہ قوانین کیا فضول کے لیے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی بنا دیے تھے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیشہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے جائیں اور اس ڈاکٹر نے آپ کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں سوشل میڈیا پہ چینلز کو دیکھ کر میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، یا میں نے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر مختلف ڈاکٹروں کی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں آپریشن کر سکوں، تو ذرا بتائیں کہ آپ کروانے کو تیار ہوں گے؟ آپ اپنے آپ اس کے حوالے کریں گے کہ وہ آپ کا آپریشن کریں؟ آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، کسی درزی کے پاس اپنا سوٹ سلوانے جائیں اور وہ یہ کہیں کہ میں نے آج تک سوٹ سیا نہیں ہے لیکن میں نے یوٹیوب چینل پر دیکھ کر میں نے سلائی کرنا سیکھ لی ہے، آپ اپنا سوٹ اس کے حوالے کریں گے؟ جب ایک سوٹ کا ہمارے یہاں معیار اتنا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم اپنے کپڑے نہ سلوا سکیں، تو دین کو ہم نے اتنا حقیر سمجھ لیا، دین کو ہم نے اتنا کمتر سمجھ لیا کہ ہم دین کے لیے یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ جنہوں نے یوٹیوب سے، ویب سائٹ سے یا سوشل میڈیا سے دین کی تعلیم حاصل کی ہو، ہم ان سے اپنا دین ڈسکس کریں اور دینی مسائل کو ان کے پاس لے کر جائیں؟ یقیناً یہ وہ سوچ اور یہ وہ فکر ہے کہ جو مغرب کی جانب سے الہاد کی صورت میں ہمارے معاشرے میں آئی ہے۔ آج کا نوجوان اپنا کوئی بھی مسئلہ اپنے کسی عالم سے ڈسکس نہیں کرتا، وہ صرف گوگل پہ جا کے مفتی گوگل سے پوچھتا ہے اور مفتی گوگل نے اسے 10 مسالک کے مسئلے لا کے سامنے ایک حل کے طور پر پیش کر دیے، اس کی مرضی ہے وہ ان 10 میں سے جس کو چاہے عمل کرتا چلا جائے، یہ تک نہیں دیکھتا کہ ان میں سے کون سا حقیقت ہے اور کون سا کسی بھی صورت میں علماء کرام کا چھوڑا ہوا یا کون سے طریقے کو علماء نے حرام لکھا۔ حلال و حرام کا یہ فرق ہم نے سوشل میڈیا کی روشنی میں بھلا دیا، حلال و حرام کا یہ امتیاز ہم نے ویب سائٹس اور مفتی گوگل کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اس حلال و حرام کے امتیاز کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اب جیسے قربانی کے دن آ رہے ہیں، حج کے ایام ہیں، ہمارے ہاں بڑی چیخیں نکلتی ہیں ملحدین کی ان حج کے ایام میں کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو اتنے بڑے ایونٹ میں جانے کی، اتنا خرچہ کرنے کی، 5 سے 8 لاکھ روپے کا خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ 5 سے 8 لاکھ میں کسی غریب کی شادی کرا دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ 5 سے 8 لاکھ میں کسی غریب کی بیٹی کو یہ 5 سے 8 لاکھ کی رقم دے دی جائے اور اس کی بہترین طریقے سے شادی ہو جائے۔ ہمارے یہاں قربانی کے جانور جہاں خریدنا شروع کیے جاتے ہیں وہیں ملحدین کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود اسلام اب تک اتنا قائم ہے کہ لوگ صرف اللہ کے نبی کے ایک فرمان کی وجہ سے اپنا مال خرچ کر کے قربانی کے جانور خرید کر لاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں۔ وہ لوگ آج اس بات پر پریشان ہیں کہ یہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود، ہماری سینکڑوں سالہ کوششوں کے باوجود دین اتنا اب بھی باقی ہے کہ لوگ اپنی جمع پونجی میں سے 8 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ملحدین کی چیخیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام سچا ہے، یہ ملحدین کی چیخیں بتاتی ہیں کہ مسلمان جو عمل کرتا ہے وہ یقیناً سچا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہاں یہ فکر کیوں نہیں جاگتی کہ ایٹم بم بنانے سے کتنا خرچہ لگتا ہے؟ ایٹم بم بنانے پر جو خرچہ آتا ہے اس سے پورا پاکستان اگر ایک جانور 10 جانور بھی خرید کر، لاکھوں کے جانور خرید کے قربان کرنا چاہے شاید تب بھی رقم بچ جائے، لیکن ایٹمی طاقت بننے کے لیے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ فساد کا ہتھیار بنانے سے بہتر ہے کہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کر دی جائے۔ کسی بھی آج تک کسی شخص نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ٹینکس بنانے سے پہلے، یہ فائٹر پلینز بنانے سے بہتر ہے
کہ اپنی یہ رقم غریبوں کی بیٹیوں میں تقسیم کر دی جائے کہ ان کی شادیاں ہو جائیں، لیکن وہاں نہیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا سامان اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی کمر توڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو کن کھیلوں میں لگا دیا گیا؟ مسلمان کو آپس میں فرقہ واریت میں لگا دیا گیا، مسلمان کو آپس میں ایک ایسے نظام میں مسلمانوں کو پھنسا دیا گیا کہ جس نظام سے نکلنے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ آج مسلمانوں کو سجھائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیں کہ اسلام کبھی بھی کسی بھی طور پر ایسی جمہوریت کا حامی نہیں رہا کہ جو جمہوریت اپنے ماننے والوں کو اور اپنے درمیان کے رہنے والے لوگوں کو مہنگائی کی یا ابتری کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دے۔ اسلام ہمیشہ ایسا نظام لے کر آیا، اور اسلام کا نظام ہمیشہ ایسا نظام رہا کہ جس میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عزتوں سے نوازا ہے۔ آج ذرا دیکھیں کہ ہم 74 سال سے اس جمہوری نظام کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بدتر سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی شخص اس نظام کا کوئی شخص اگر ڈاکہ نہ ڈالے تو کیا کرے؟ اس نظام کا شکار کوئی شخص اگر خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ اس نظام کا شکار اگر کوئی شخص آج کے اس دور میں چوریاں نہ کرے تو کیا کرے؟ کہ اس کے پاس کھانے کو اس نظام نے کچھ باقی رکھا ہی نہیں، اس کے پاس اپنے گھر بار کو چلانے کو اس نظام نے کچھ باقی رکھا ہی نہیں۔ لیکن یہ سوچ آج بھی ہم سے کوسوں دور ہے۔ آج بھی مغرب نے اور ان ملحدین نے ہماری ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ جس پارٹی کو ووٹ دیا، اب وہ پارٹی چاہے جہنم میں کیوں نہ چلی جائے، ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ اندھی شخصیت پرستی، یہ اندھی تقلید ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء دین چیخ چیخ کے تھک گئے کہ اس سودی نظام سے اپنی معیشت کو نکالیں، اس ربائی جو ہمارے ہاں بینک کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم سے اپنے آپ کو نکالیں، اسلامی نظام معیشت کو لے کر آئیں۔ اور یہی وہ نظام معیشت ہے کہ جو ہمارے غریبوں کو غربت کی لکیر سے تھوڑا اٹھا سکتا ہے۔ یہی وہ نظام معیشت ہے اور یہی وہ نظام مصطفیٰ ہے کہ جس کی بات عموماً ہمارے یہاں کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پایا۔ اقبال نے جو آج کے نوجوان سے بڑی امیدیں باندھی تھی، اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ نوجوان مستقبل کا معمار ہے، اقبال نے جو نعرے لگائے تھے کہ اس نوجوان سے کبھی بھی کسی بھی طور پر نا امیدی نہیں کی جا سکتی، آج لگتا ہے کہ اقبال کے وہ نعرے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اقبال کے وہ نعرے ہماری سیاسی پارٹیوں کی ان کے ووٹوں کے چکر میں اور ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے چلنے کے چکر میں اقبال کے وہ شاہین زمین میں زندہ دفن ہو گئے ہیں، ان کے ضمیر تک مر چکے ہیں کہ جنہیں یہ تک احساس نہیں ہے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے اور ہم اس دین کے مقابلے میں کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہرحال آج کا پیغام بس اتنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو ان ملحدین کی جانب سے جس انداز میں بھی نشانہ بنایا جائے۔ آج کا مسلمان اگر داڑھی رکھتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ کلین شیو کلچر ہمارا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ایک مسلمان بھی اگر داڑھی رکھتا ہے، جس کی پہلے داڑھی نہ ہو اب داڑھی رکھے، ملحدین کی چیخیں 100 سال تک سنائی دیتی ہیں، 100 سال تک سنائی دیتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیرنا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی کوشش کی کہ مسلمان ظاہری طور پر حلیہ مسلمانوں والا نہ رکھیں، حضور کی سیرت والا نہ رکھیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، کسی ایک شخص کا اگر اس کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ بھی چل کر کسی دینی مدرسے میں چلا جاتا ہے، ان تمام ملحدین کی موت وہی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو دین کا قلعہ بنائیں، کسی سے امید نہ رکھیں، کوئی چل کر آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، آپ کے جنازوں میں بھی کسی نے شریک نہیں ہونا ہے، آپ کے جنازے بھی آپ کی اولاد نے پڑھنے ہیں، لیکن کم از کم اپنی اولاد کو ایسا ضرور بنائیں کہ وہ جنازے پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنازہ اٹھا کے دیوار پہ مار دیں اور کہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ میت کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں دفنانے کے بعد اولاد کبھی پلٹ کے واپس قبر تک آئے ہی نہیں اور صرف یہ کہتی رہے کہ اسلام تو جھوٹ کہتا تھا کہ مردے زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ پر جنازے بھی پڑھے، آپ کے لیے اِیصال ثواب کا اہتمام بھی کرے۔ اپنی اولاد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس خدا کے لیے اس پرائیویسی کو ہٹائیں، یہ پرائیویسی اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اسلام والدین کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کے ایک ایک فعل پہ، اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھو، اسلام والدین کو حکم دیتا ہے۔ آج مغرب نے پرائیویسی کے چکر میں ہمارے ہاں والدین کو اپنی اولاد سے دور کر دیا، اولاد کو والدین کے ہاتھوں سے نکال دیا، اور یہ وہ نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ چوری، فحاشی، عریانی، ڈاکہ زنی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان تمام جرائم کا ختم ہونے کا یہ تمام جرائم نام ہی نہیں لے رہے۔ وجہ صرف اس کی یہ کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کی فکر ہی نہیں کی، ہم اپنے آج میں جی رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ آج
گزر جائے گا۔ یہ آج کے ہماری زندگی کے جو 10 سال ہوں یا 5 سال ہوں یا ایک لمحہ ہو، اس نے گزر جانا ہے۔ اپنی نسلوں کا سوچیں، آج سے 50 سال بعد کا سوچیں کہ آج سے 50 سال بعد جب ہماری نسلیں ہماری عمر کی ہوں گی، وہ دین پر کس طرح اور کتنا عمل کرتی ہوں گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔